کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ عمر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کلو سے اقسام میں کیا ہے؟ کلو اسم۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ اس میں فعل کی علامت پائی جا رہی ہے اور نہ حرف کی۔ اچھا، تو اسم کی پائی جا رہی ہے، اسم کی پائی جا رہی ہے نا۔ اسم کی علامات کتنی ہیں؟ یا گناؤ۔ اسم میں الف لام ہو، الحمد حرف جار بزید تنوین ہو، زید مسند الیہ زید عالم مضاف و غلام زید منصوب بغدادی مثنى رجلان جمع رجال منصوب رجال اونچی بولو نا، تسنیہ ہو جیسے رجلانی، جمع ہو جیسے رجالن۔ ہاں، مصروف و جاء رجل عالم طيب متحرک اس کے آخر میں ضاربۃ۔ یہاں کون سی بائی گئی ہے کلو میں؟ تنوین تنوین ہے جی، یہ تو کلو ہے، کلو طعامی، پہلا غلط، یہ تو تنوین ہے نہیں۔ نمبر 2، یہ پہلے میں نے کلو پوچھا، کلو طعامی میں کلام میں پوچھا ہے کہ یہ اسے کون سی علامت پائی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کلن، تو ادھر لکھا ہے کلو طعامی، ایک پیش ہے دو ہیں؟ اچھا بولو پھر، دو ہوتی تو پھر یہ پڑھا جاتا تو کلو طعامی۔ اسم کی کوئی علامت نہیں، اسم کی، کوئی علامت نہیں۔ اچھا پھر کس کی ہے؟ فعل کی کتنی ہے؟ 8 گناؤ۔ حرف قدارب سیدو سیدی صوبہ سوپر حرف جزم مقدم یدرب تاء ساکنہ ہو، ضرب امر ادرب نہیں لا تدرب، اور ضمیر میں متصل یہ تو فعل کی کوئی بائی جا رہی ہے، تو پھر حرف حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 کون کون سی؟ عاملہ غیر عاملہ۔ حروف عاملہ، حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اس میں کرتے ہیں جو فعل اس میں جو عمل کرتے ہیں وہ 7 ہیں، کون کون سی ہیں؟ حروف جارہ حروف جارہ میں سے ہے نہیں، نمبر 2، حروف بالفعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نہیں، نمبر 3، لائن فی جنس دائنہ فی جنس میں سے ہے نہیں، نمبر 4، معاملہ مشبہ دائن وہ ہے نہیں، نمبر 5، حروف ندا حروف ندا میں سے ہے نہیں، نمبر 6، اور مارا مارا واو ہے نہیں، نمبر 7، الا استثناء اللہ ہے نہیں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا در فعل مضارع، تو فعل میں آپ نے کہا فعل کی علامت ہی کوئی نہیں، فعل کی، علامت تو یہ تو حروف عاملہ میں سے بھی نہ ہوا۔ حروف غیر عاملہ کتنی ہیں؟ 16۔ نمبر 1، حروف تنبیہ حروف تنبیہ میں سے ہے، تنبیہ کتنے ہیں؟ 3 کون کون سے؟ الا اما اور ہا۔ کوئی بھی نہیں۔ آگے حرف ایجاب حروف جاب کتنے ہیں؟ 6 ہیں ان میں سے؟ نہیں، ہاں۔ حرف تفسیر حرف تفسیر میں سے کوئی ہے؟ نہیں، نہیں۔ حروف مصدریہ حروف مزدیہ میں سے ہے؟ نہیں، آگے حروف تبدیل اس میں سے کوئی ہے؟ نہیں، حروف استفہام استفہام میں سے ہے؟ نہیں، آگے تنوین کی 5 قسمیں، تنوین ان میں سے بھی؟ نہیں، آگے تنوین عوض وہ چھوڑ دو قسمیں گئیں۔ نہیں، حروف عطف میں سے ہے؟ نہیں، نہیں۔ آگے حروف زائدہ وہ زائدہ وہ بھی گئے، ٹھیک ہے، لم مفتوحہ وہ بھی کوئی نہیں، تو یہ تو حروف بھی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ نہ اسم آپ کے نزدیک تحقیق آپ نے کی، نہ اسم ہے نہ فعل ہے تو نہ حرف ہے، تو نہ اسم نہ فعل ہے، تو پھر تو ہونی چاہیے جھیل، ٹھیک ہے، یعنی تینوں میں سے نہیں ہے تو تینوں میں سے تو ہوتا ہے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ یار انہوں نے صرفی بھی تک نہ بھی تحقیق کر لی ہے نحوی، لیکن انہیں یہی نظر آیا کہ نہ یہ اسم ہے نہ فعل ہے نہ حرف ہے، تو پھر کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، تو نہ اسم ہو نہ فعل ہوا تو پھر کیا ہوگا بتاؤ؟ نہیں، وہ عامل مانوی تو اسم فعل حرف وہ تو ہوگا، تو کچھ بات ہوگی نا کہ عامل اسم ہوتا ہے، عامل فعل ہوتی ہیں، عامل حرف ہوتی ہیں۔ عامل تو جب اسم ہے ہی نہیں، فعل ہے ہی نہیں، حرف ہے ہی نہیں، تو عامل کہاں سے ہوگا؟ پھر بتاؤ، آپ بتاؤ، کل الطعام میں کلو اسم ہے فعل حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامت مضاف، دیکھو یہ نہیں پتا کہ یہ مضاف ہے، تجھے نہیں پتا یہ کل مضاف ہو رہا ہے؟ کل کا لفظ اکثر مضاف ہوتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہ مضاف ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے مضاف الیہ حذف کر کے اسے تنوین دے دی جاتی ہے، کیا کر دی جاتی ہے؟ کلو احد ہی نا، تو
کلن کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ کو کلن بولا جا رہا ہے کلن، تو ہر ایک کس کا ترجمہ کریں؟ صحابہ میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. تو کل احد ہر ایک، وہ مضاف حذف کر کے تنوین دے دی جسے تنوین عوضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کل رجلین ہر مرد، کل جبل ہر پہاڑ. ٹھیک ہے، لفظ بھی تاڑے سر تے بن گیا پہاڑ. ٹھیک ہے، تو کلو آگے الف لام داخل تھا. تو یہ علامات بھی بتائی تھیں کہ دو اسم ہوں اور دوسرے اسم پہ الف لام داخل ہو، دوسرے اور اس سے پہلے جو اسم ہے اس پہ الف لام داخل نہ ہو، اور وہ نہ اشارہ ہو، وہ نہ اشارہ ہو، نہ علم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں. نشانی بھی بتائی تھی کیا، اور یہ بھی بتایا کہ کل، بعد، غیر، یہ جو آتا ہے نا یہ مضاف ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. تو اب یہاں کتنی جگہ قرآن پاک میں بھی لفظ کل استعمال ہوا، کیا ہوا؟ ہوا کہ استعمال؟ تو کلو طعام، کلو طعام ہر کھانا. تو ہر کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ کل کا ہی ہو رہا ہے، اضافت ہو رہی ہے طعام کی طرف. اس طرح غلام راجولی الف لام داخل ہے تو مضاف مضاف الیہ بن گئی، کیا بن گئی؟ رسول اللہ. دوسری سے الف لام ہے، پہلے پہ کوئی نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ مل گئی. یہ بھی ایک سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے علامات سے. کسی علامات سے. تو کلو مضاف، تو مضاف اسم کی علامت ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ علامت پر یہ سم ہے. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں، تو آگے نہیں دیکھا کلو طعامی مضاف، مضاف عمل کیا عمل کرتا ہے؟ یہ بتاؤ، مضاف افعال عاملہ میں سے ہے، حروف عاملہ میں سے ہے، یا اسماء عاملہ میں سے ہے؟ اسماء عاملہ کتنی ہیں؟ آپ بتائیں. اسماء عاملہ 11. نمبر 1 اسماء شرطیہ تو نہیں ہوتا نا، عجیب بات ہے. اسماء اور شرطیہ، اسماء شرطیہ کہاں سے آ گیا؟ اسماء کی جمع شرطیہ، اور اسماء غیر ذوی العقول ہے نا. کیا ان عقل والے کا نام ہے اسماء کہ غیر ذوی العقول کا جدی عقل نہیں ہوتا نام ہے اسم اسماء. تو اسماء شرطیہ اس کی صفت واحد منصحیح ہے. اسماء شرطیہ بمعنی ان، وہ اسم جو شرطیاں ہیں لیکن مجازن، معنی ان کی حقیقت میں یہ شرط کے لیے نہیں ہے لیکن مجازن ان کے معنی میں، ان شرطیہ کے معنی میں 11 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 9. آگے اسماء افعال. اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں. اسماء افعال بمعنی ماضی، فعل ماضی، فعل ماضی معلوم. آگے اسم فاعل شرط کے ساتھ، اسم مفعول بھی شرط کے ساتھ، صفت مشبہ بھی شرط کے ساتھ، اسم تفضیل بھی، مصدر کیا، اور مضاف اسماء عاملہ میں سے ہے. مضاف تو یہ مضاف عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ مضاف الیہ کو جڑ دیتا ہے، مضاف الیہ کو. تو یہ آپ نے نہیں دیکھا تھا کل طعامی، تو طعامی کو جر کس نے دیا؟ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے کیونکہ مضاف ہے. تو مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. مضاف کلام عرب میں کتنے اسم مجرور ہوتے ہیں؟ مجرورات کتنے ہیں؟ منصوبات کتنے ہیں؟ دوسری 200. مرفوعات کتنے ہیں؟ کو مرفوعات 14. ٹھیک ہے، منصوبات 20. ٹھیک ہے، تو مجرورات کو 8 ڈال دو، اور وہ نا وہ یاد رکھیے گا تو پھر نا کہ مرفوعات 8، منصوبات 12، مجرورات 2. ٹھیک ہے، تو کونے سے بیٹھ کے رو، سمجھ آ گئی؟ یاد نہیں کرنا پھر یہی ہونا کہ پورے کلام عرب میں 2 ہی چیزیں مجرور ہوتی ہیں بس. مجرور 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو نہ یاد کرے تو وہ کیا مجبور، کیا ہے؟ مجبورہ نہیں پڑھتا پہ نا.
مجرورات کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہوتی ہیں، یا حرف جار کے ذریعے مجرور ہوتی ہیں یعنی اسم، یا پھر مضاف، یا مضاف کی وجہ سے یا حرف جار کی، بس دو ہی اسم مجرور ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مجرور نہیں ہوتا، یعنی بزیدن یا غلام زیدن، بزیدن علی زیدن من زیدن، رفع جار کوئی بھی آ جائے تو ایک اسم مجرور ہوتا ہے، دوسرا اسم مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، بس کلام عرب میں دو ہی اسم مجرور، فعل تو مجرور نہیں ہوتا، حرف مجرور ہونا ہے، اسم ہی مجرور ہوتا ہے لیکن دو کے ذریعے ہوتا ہے، یا رفع جارہ کے ذریعے یا مضاف کے ذریعے، بس غلام زیدن میں غلام نے جر دی اور بزیدن میں بعد جر میں زید دی، بس۔ تو کلام عرب میں کتنے اسم مجرور ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ تسی بڑے ہولے بولے ناشتہ نہیں کیتا ہوتے تو کر لینا سی، اسماء مجرورات دو ہی ہیں، کتنے؟ دو۔ تو کل طعامی میں کل مضاف ہے تو اس نے جر دی تو کل مضاف کی وجہ سے طعامی مجرور ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جر ملے گی نہیں سے، تو کل عامل اور طعام نہیں، کل عامل اور طعام اونچی بولو، جہاں عمل دینا وہ عامل ہوتا ہے، تو جتنے عمل ہوئے تو انہوں کی کہنا نہیں معمول، کیا جہدے اوپر عمل کیا گیا ہے معمول ہے، اس پر عمل کیا گیا، اس پر آگے آؤ، آگے دے آؤ، دیکھو اے کی یہ عمل ہے، کہتے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، لو ہاتھ نے بھی عمل بنا چڑھے، ان کیڑی کیڑی چیز سمجھا مانگے، یہ میں نے ہاتھ مارا ہے نا، ہاتھ کو عمل کہہ دیے، ہاتھ عمل ہے، کہتے یہ ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن مارنا عمل ہے، مارنا تو مارنا تو وصف ہے، جو آگے سمجھا رہا تھا کہ وصف ہے، وہ تو عمل ہے، تو وہ دا کہڑا وجود ہے اس کا؟ تو مارنے والا میں عامل اور بیچ میں عمل، وہ ہے مارنا، تو آپ کو پڑھی مار تو آپ بن گئے معمول، ٹھیک ہے، جسے بولتے ہیں تنظیم مفعول بھی، مفعول ہے تو عامل اور معمول، عمل کرنے والا کہتے ہیں یہ معمولات اہل سنت سے ہیں، کسے؟ تو کیا مطلب اہل سنت اس پہ عمل کرتے آئے ہیں، کر رہی ہیں اہل سنت، تو کہتے ہیں یہ اہل سنت کی معمولات میں سے ہے، یعنی جن بھی اہل سنت عمل کرتے ہیں یہ ان میں سے ہے، ان میں سے، تو جو معمول نہیں پتہ چلنا، ٹھیک ہے، تو کہنا معمول یہ ساڑھا نہیں پتہ چلنا، نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا معمول ہی ہے کہ ہم نے سیکھنا نہیں، ہم نے یاد نہیں کرنا، ہمارا معمول ہے، کیا؟ یعنی ہمارا معمول ہے کہ یاد نہیں کرنا، سمجھ آئیے آپ کو؟ کل عامل اور طعام معمول، طعام معمول، ٹھیک ہو گیا۔ چلو عمر صاحب آپ نے یہ بتا دیا کہ اسم ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، اب بتائیں معرفہ ہے یا نکرہ؟ جلدی سے معرفہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ چلو آپ نے ابھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ کل کی اضافت میں معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر جگہ اضافت ہو تو وہ معرفہ ہی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، چند الفاظ ہیں جو مضاف تو ہوتے ہیں معرفہ کی طرف لیکن وہ معرفہ نہیں ہوتے، کیا؟ معرفہ نہیں ہوتے۔ تو معرفہ کی تعریف سنائیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے نکرہ؟ نکرہ وہ اسم ہے جو عام شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو عام شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ کل تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع؟ واحد، واحد، مذکر مؤنث؟ مذکر، مذکر۔ یہ بتائیں کہ اسماء متمکنہ میں، اچھا یہ بتائیں معرب ہے مبنی؟ مبنی، کل مبنی، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ مبنی اصل، مبنی مشابہ، یہ بتائیں مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے؟ مبنی اصل، آپ نے آگے کہا ہے کل اسم ہے تو مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی ماضی معروف تو معروف، اس میں تو اسم ہے ہی کوئی نہیں، تو میں آپ نے کیسے سے مبنی الاصل بنا لیا؟ وہی بغیر تحقیق کے، ایسے ہی ہے نا، مبنی اصل ہے پھر کیا ہے؟ مبنی مشابہ سے،
مشابہ مشابہ مبنی سے کتنی چیزیں ہیں؟ 2 مشابہ مبنی سے 3 کون کون سی؟ فعل مضارع فعل مضارع وہ تو آپ نے مورب بتایا تھا. آٹھ. وہ اس میں کہہ رہے ہیں متمکن کتنی ہے؟ تو اسے کہہ رہے ہیں 3 2 پھر ایک اضافہ کر کے 3 تو کتنی ہے؟ 8. بتاؤ آپ کون کون سی اسماء غیر متمکنہ انہیں مشابہ مبنی سر کہتے ہیں؟ ضمیر اسماء اشارہ. بتاؤ یہ کل ضمیر ہے؟ پانچے کس میں نہیں میں سے نہیں نا؟ آگے اسماء اشارہ میں سے ہے؟ آگے اسماء موصولہ ان میں سے ہے؟ نہیں. اسماء افعال ان میں سے ہے؟ نہیں. اسماء اصوات ان میں سے ہے؟ نہیں. اسماء ظروف ان میں سے نہیں. مرکب بنائی ہے نہیں. اور اسماء کنایہ ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے کہا آپ نے کہ یہ مبنی ہے؟ تو کلو کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا ہے مورب یا مبنی، میں نے یہ تو نہیں پوچھا ابھی سے، اسم تو پہلے بتا دیا آپ نے. مورب ہے یا مبنی؟ مورب. تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ اب تحقیق سے تمہیں پتہ چلا کہ یہ مورب ہے مبنی نہیں، پہلے غلط جواب دیا مبنی. تو جب تحقیق کی تو جواب نکلا مورب، جواب مورب. تو بلا تحقیق جواب کیا تھا؟ مبنی. یہی تھا نا مورب. تو یعنی اس میں متمکن ہو گیا، اس میں متمکن. اسماء متمکنہ با اعتبار وجوہ اعراب کتنی قسمیں؟ 16. یہ 16 میں سے کس قسم سے ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح. اسم مفرد منصرف صحیح. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے. یہاں مفرد کس کے مقابلے میں آیا؟ اسماء متمکنہ میں مفرد واحد تسنیہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد مضاف مشابہ مضاف اس کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد جملہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے. یہاں کس کے مقابلے میں آیا؟ تسنیہ کے. واحد تو خود ہے بیوقوف، مفرد واحد پہ دلالت کرتا ہے. تسنیہ کا الگ اعراب ہے، جمع کا الگ اعراب ہے. تو آپ نے کہا اس مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں نامیوں کے نزدیک؟ جس کے آخر میں الف لکھنا ہو. ہاں تو مفرد منصرف صحیح پورا بتائیں اعراب. حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. ضمہ کے ساتھ. جیسے یہ ہے کل الطعامی، ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا کہ کلو جو ہے نا یہ مرفوع ہے اور کلو معمول ہے. عمل میں لانا اس کو عمل کس نے دیا ہے؟ اس کا عامل کی طرح. کاف ضمیر. واہ، نہ ہی بولتے تو اچھا تھا. کیا نہ ہی بولتے؟ بات بولتے کام خراب کر دیتے. ضمیر بھی عاملہ میں سے پڑھی ہے کوئی؟ آپ نے 100 عامل پڑھے جن میں 98 آپ نے لفظی پڑھے اور 2 معنوی پڑھے، اور 98 جو لفظی عامل ان میں کوئی ضمیر بھی ہے جو عمل کرتی ہے. وہ تمہاری نحو ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر لکھا جائے گا ضمیریں بھی عمل کرتی ہیں، ضمیریں بھی عمل کرتی ہیں. آپ بتاؤ کل مرفوع ہے، اس کو رفع ملا ہے تو رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے، اس کا عامل کی طرح. پھر دیکھیں گے کہ عامل کی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی. آگے ہو نا ذرا، عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. آگے ہو جاؤ. لفظی، معنوی. ہاں لفظی عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظی عامل کی 3. ہم تھوڑا جا قریب ہوئے ہو. نمبر 1 حروف. فی عاملہ، نمبر 2 افعال عاملہ. نمبر 3 اسماء عاملہ. ہاں نمبر 3 اسماء عاملہ. اب حروف عاملہ میں سے آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھی، حروف عاملہ دار اسم، حروف عاملہ در فعل مضارع. دار اسم کی 7 قسموں میں سے یہ نہیں ہے، در فعل مضارع میں سے بھی نہیں ہے. یہ فعل ہے ہی نہیں ہے. یہ فعل عینی. آگے فعل کی بھی تو یہ معمول ہے، فعل ہے ہی کوئی نہیں. فعل وہ بھی گیا، در اسم بھی گیا، ٹھیک ہے. اب آ گیا افعال عاملہ، تو افعال عاملہ ہے ہی کوئی نہیں، فعل کوئی ہے وہ بھی گیا. اسماء عاملہ کی آپ نے جو 11 پڑھی اس میں سے کوئی بھی نہیں، اس میں سے کوئی بھی نہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہے ہی کوئی نہیں. ہے کوئی نظر آ رہا ہے؟ یعنی اسماء عاملہ میں سے کوئی آیا عمل پیچھے عامل؟ افعال عاملہ میں سے کوئی آیا پیچھے؟ حروف عاملہ میں سے کوئی آیا پیچھے؟ تو جب کوئی نہیں پیچھے تو تسی بھی کچھ دیکھو کیا ہے پیچھے، ٹھیک ہے. سمجھ آئے گی؟ تو پھر کون سا ہوگا؟ مانوی. عوامل مانوی جڑا ہے نا دماغ چ ہوندا ہے، ٹھیک ہے.
ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ٹھیک ہے, تو وہ اندر کا کیڑا کوئی اور ہی کٹتا ہے. سمجھ آئیے, جب آپ سمجھ آ جائے میرے دماغ میں ہے تو آپ وضاحت کر دیں. لیکن بعض دفعہ دماغ میں ہو کے بھی بندہ بھول گیا ہوتا ہے, پھر کوئی دوسرا بتاتا تھا کہتا ہاں مجھے یاد آ گیا میرے ذہن میں, مجھے پتا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا, ذہن سے نکل گیا تھا. تو اگر استاد بھی نہ ہے تو پھر یہ بنے, یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے نا. تو مانوی کتنی قسمیں عامل کی؟ دو. ایک ابتدا, دوسرا فعل مضارع, تو فعل مضارع ہے کوئی نہیں, تو پھر کون سا ہوگا؟ ابتدا. ابتدا کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اسم کا لفظی عامل سے خالی ہونا. شامل. یہ اسم ہے کہ نہیں؟ تو عامل لفظی کوئی نہیں نا, تو بس یہ اسم کا عامل لفظی سے ہونا حالی ہونا ہی کیا ہونا ہے؟ مرفوع ہونا, اور وہ ہے عامل ابتدا. ادھر دیکھو کوئی پیچھے نہیں تھا نا, تو ابتدا اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا کو کیا کرتا ہے اور خبر کو بھی دفع دیتا ہے. کس کو؟ تو اب یہاں ابتدا مان لیا گیا. کیا مانا گیا؟ یعنی اب کرو, ادھر لکھو ابتداء عامل, ابتدا عمل کرتا ہے. اب لکھو ابتداء رافع, ابتدا رفع دیتا ہے. ابتدا تو جسے رفع ملتی ہے وہ مرفوع ہو جاتا ہے, وہ مرفوع ہو جاتا ہے. تو رفع کی صورتیں ہیں, رفع پیش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اس کی آتا تو عامل کی وجہ سے ہے نا, کوئی عمل کرتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے, پھر مثلا اب سمجھانے تو طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے. کیا ہوتے ہیں؟ آگے آؤ, ادھر ایک نشان لگا دیں, ایک سبز نشان لگائیں یا خطرے کی جھنڈی سرخ لگائیں. کیا لگائیں؟ سرخ. تو یہ کس نے لگایا؟ تو کوئی کہے گا کہ وہ کار صاحب نے نشان لگایا, تو اس پوچھو گے تو وہ کیسے ظاہر ہوا؟ کام متھے کے اوپر سرخ نشان. کس کے اوپر؟ لیکن لگایا میں نے ہے, تو شکل کون سی بنی؟ سرخ. اور میں کالا لگا دیا, کونوں نشان لگایا تو وہ کالا ظاہر ہو رہا ہے. کیا؟ کسی نے لگایا تو ظاہر ہو رہا ہے. اس طرح نیلا لگا دیا. اب دیکھو نشان لگانے والا ایک ہے لیکن ظاہر مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے. ظاہر دیکھو کبھی کالا, کبھی نیلا, کبھی سبز, کبھی سرخ, کبھی, لیکن لگانے والا ایک لگا رہا ہے لیکن اس کی صورتیں اسی طرح. رفع دینے والا ایک ہے, رفع, لیکن جسے رفع میں رہنا وہ رفع کی صورتیں مختلف ہیں, رنگ کی صورتیں مختلف ہیں, اور رفع کی صورتیں کبھی تو وہ پیش کی صورت میں ظاہر ہوگا جسے ہم ضمہ بولتے ہیں. کس کی؟ اور کبھی وہ جو ہے نا وہ واو کی صورت میں ظاہر ہوگا. کس کی؟ کس کی صورت میں ظاہر ہوگا؟ یہ اسم کی بات کر رہا ہوں. واو کی صورت میں ظاہر ہوگا. کبھی وہ پڑھا نہیں جائے گا, کبھی, اور کبھی نظر بھی نہیں آئے گا. نظر بھی تقدیری, وہ کیا ہو جائے گا؟ لیکن پیش واو, پیش یا واو نظر آئے گی پڑھی نہیں جائے گی, یا پیش بھی نہیں پڑھی جائے گی, تقدیری ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اب دیکھو ابتدا رفع دیتا ہے, ابتدا تو دیکھو کلو پیش کی صورت میں ظاہر ہوا کہ نہیں, پیچھے کوئی بھی نہیں نا, تو ابتدا کو ہم نے مانا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ نہیں کوئی لفظ تو ہے ہی نہیں, تو کدھر ہے؟ کہتے ہیں مانوی. کیا بولتی ہیں؟ اب دیکھو نا اصل وجہ, اصل پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو بچے ہو نا, استاد کے لیے سارے بچے ہی ہوتے ہیں, استاد کے لیے سارے بچے. اگر استاد سمجھے تھے صرف ہے نہیں کہ صرف جڑے وہ اپنے بچے نے وہی بچے نے انہوں نے منہ متھا چومو تو انہوں نے جہاں لمیا پا کے مارو. ٹھیک ہے, اے بچے نہیں, یہ جانور ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ کون سا استاد ہے کہ وہ حقیقی بیٹے کو تو بیٹا سمجھے تو انہوں بچے نہ سمجھے؟ نہیں, استاد کے وہ تو ظاہر ہے خون ہے, لیکن یہ بھی اس کے بچے ہیں, یہ روحانی ہیں. یہ کیا ہے؟ تو ظاہر ان پہ بھی اس کی شفقت, بیٹوں پہ بھی شفقت, ان پہ بھی مہربانی. انہیں بھی کبھی ڈانٹ ٹپٹ لیتے ہیں ذرا فائدے کے لیے اس طرح, لیکن کسائی نہیں بنتے. کسائی یہ نہیں لمیا ڈال, لمیا پالو جی, مارو جی, یہ کرو تو وہ گرٹیاں پہ مارو. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ استاد ہے, اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی, اس کی اپنی
نہیں ہوئی. اپنے بچوں کو اسے لٹا کے مارے گا, اس طرح کرے گا؟ نہیں. حکمت, طریقے, پیار, محبت, ڈانٹ ڈپٹ, روب, یہ چیزیں ساری چلتی ہیں, یہ ساری چلتی ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کہ ہم غور نہیں کرتے الفاظ کی معنی پر, الفاظ کے اگر غور کریں تو ہمیں معنی سے بھی آتی تعریف یاد ہو جاتی ہے. ہاں بھی, جب کہا نا ابتدا عامل معنوی, کیا بولا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے عامل کی تعریف کی ہے. کس کی؟ ہم نے کہا ایک عامل لفظی ہوتا ہے, ایک عامل معنوی ہوتا ہے, تو تعریف نہیں کی. عامل کو لفظی کہا اور عامل کو لفظی تو وہ ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے. لفظی کون سا؟ جو بولا تو پڑھا جاتا ہے, وہ لفظی ہے. اب معنوی کا معنی پتہ چل جائے تو سمجھ آ جائے گی. معنوی کا مطلب انا یعنی عنایتاً فوعان المعونی یعنا عنایتاً فضا کا معنی, فضا کا یہ قاعدہ بعد میں پڑھیں گے کہ اس میں منصوب ہو کے معنوی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منصوب ہے معنوی یون اور لفظی یون. لفظ یہ کیا ہے؟ یہ معنی سے معنوی بنا ہے, یہ نہیں کہ اس میں مفعول سے معنی. پھر آگے اس کی قاعدہ معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ارادے سے تعلق رکھتا ہے. کیسے؟ اور لفظی جو بولنے سے تعلق رکھتا ہے. تعلق ہے نا, وہ بولنے سے تعلق رکھے گا. اور معنوی جس کا ارادے سے تعلق ہے. کس سے؟ ارادہ ایسے لکھا جاتا ہے, ارادہ بولیا جاتا ہے. ارادہ تو آپ کے دماغ, سمجھئے, تو پتہ چلا یہ سامنے نہیں ہوتا, یہ تو دماغ میں ہوتا ہے. ابتدا کہاں ہوتا ہے؟ تو بس دماغ استعمال کرنا چاہیے اس میں. کیا؟ جب سامنے کوئی نہیں تو کہو پھر دماغ میں ہے, معنوی ہے. ارادہ کیا گیا ہے, یعنی مان لیا گیا ہے کہ یہاں ابتدا ہے, لفظ میں نہیں. تو یہ جو بولتے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو کہو بھائی کلّا پڑھ. کیا پڑھ؟ کلو نہ پڑھنا. تو جب کلّا پڑھے گا نا تو وہ کلّا کو کسی نے زبر دی ہے, پھر بھی تو کوئی معنوی نکالنا ہی پڑے گا. پھر بھی تو جب کلی پڑھے گا تو وہ کلی کس طرح پڑھا ہے؟ وہ تفسیر علماء کے قدموں میں بیٹھو تو تمہیں سمجھ آئے. علماء سمجھائیں گے عربی ایک اردو نہیں ہے, جیسے مرضی چاہے پڑھ لو, جیسے اس پہ زبر پڑھنی ہے تو اس پہ بھی دلیل دینی پڑے گی. زبر ایسے نہیں پڑھی جائے گی, اصول سے پڑھی جائے گی. پیش بھی اصول سے, واو بھی اصول سے, واو بھی. تو وہ ابتدا معنوی کیا, یعنی وہ عامل ارادے میں ہے, لفظوں میں نہیں ہے. تو کیا ارادے میں؟ یعنی رفع دینے والا ہے. جہاں کلام کا آغاز ہو اسم سے, کلام کا آغاز ہو, تو یہ جو آغاز ہے نا ہم نے عقل میں مان لیا یہ عمل دینے والا ہے. کیا؟ رفع دینے والا ہے. تو رفع کئی صورتوں میں ہوگا, ضمہ کی صورت میں ہوگا وہ, تو یہاں ضمہ کی صورت میں آ گیا. کس کی؟ کلو. اس لیے اسماء متمکنہ باعتبار وجود کی پہلی قسم بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ جا زیدن رئیت زیدن مررت بزید. یعنی اب جا مل آیا تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ پیش دے دی. تو جانا کرو ہاذا زیدن, ہاذا نہیں وہ کرتے تو زیدن قائم, زیدن. اب زیدن کے پیچھے عامل کون ہوتا ہے؟ عامل معنوی. تو اس نے زیدن کو رفع دے دیا, تو زیدن حالی تو آپ زائد ہی پڑھیں گے, عامل آئے گا تو زیدن ہوگا. اور قائمون میں بھی آپ نے ابتدا عامل مان لیا کہ اس میں بھی عامل جو ہے نا معنوی وہ رفع دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ اور رفع کس کی صورت میں ظاہر ہوا؟ پیش کی. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اب ظالمون تو واو کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا. کس میں؟ قائمون, واو کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا. کس کی؟ زیدون, واو کی صورت میں رفع ظاہر ہو گیا. تو یعنی رفع کا ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے, مختلف رفع, لیکن رفع دینے والا ایک ہے. رفع شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی, سمجھ آئی ہے؟ رفع دینے والا ایک ہے. صورت مختلف, کبھی چٹا, کبھی پیلا, کبھی نیلا, کبھی سفید, کبھی ہرا, ٹھیک ہے, کبھی برا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن عمل کرنے والا ایک ہی ہے. عمل کرنے والا جاء زیدون, دیکھو کس صورت میں رفع آیا؟ پیش کی. جاء زیدون, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ بتاؤ کس صورت میں آیا؟ واو. واو آیا کہ نہیں؟ عامل ایک ہے کہ دو ہیں؟ عامل وہی ہے جا, رفع دینے والا. لیکن دیکھو واو کی صورت میں بھی آ گیا, اور کس کی صورت میں آیا؟ ضمہ کی صورت میں آیا. نہیں آیا ضمہ؟ تو جاء ابو, جاء ابو کا, تو یہاں واو کی صورت میں آیا. کس میں؟ تو جاء ابن, یہاں رفع کی صورت میں آیا.